یعنی پوچھنے کا تعلق علم سے ہے اور مانگنے کا تعلق اختیار سے ہے. ہمارے پاس علم بھی ہے, ہمارے پاس اختیار بھی ہے. جو دل چاہے وہ پوچھ لو, جو دل چاہے وہ مانگ لو. اور ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو وہی نہیں دیتے جو مقدر میں ہوتا ہے, چونکہ مقدر کی چیز دینا سخاوت نہیں ہے, امانت ہے. جو چیز مقدر میں لکھی ہے نہیں سمجھ آیا, جو چیز تقدیر میں لکھی ہے, جو چیز قسمت میں لکھی ہے اس کو دینا یہ تو امانت ہے. وہ چیز آپ کی تھی آپ تک پہنچا دی, مقدر والی چیزیں دینا ضروری نہیں ہے. مولا کہہ رہے جو چاہے مانگو, ہم وہ بھی دیں گے جو مقدر میں نہیں ہوگا, ہم وہ بھی دیں گے جو تقدیر میں نہیں ہوگا, ہم وہ بھی دیں گے جو نصیب میں نہیں ہوگا, ہم وہ بھی دیں گے جو قسمت میں بھی نہیں ہوگا. اور مسکرا کے گا میں تو میں ہوں, میرے بچے کو دیکھ لو, راہب سے پوچھ لو, آواز مقدر میں نہیں تھی, میرے بیٹے نے دے دی. سلام پڑھنے محمد و آل محمد پر. سلونی کا مطلب ازاد یہ مطلب آپ کہاں سے ہے؟ میں عربی کے گرامر جانتا ہوں, میں نزاکتیں جانتا ہوں, میں اس کی کیفیتیں جانتا ہوں. سلونی کے معنی خالی یہی نہیں جو چاہے پوچھ لو, نہیں, اختیار کم نہ کرو امامت کا. جو چاہے مانگ لو, جو چاہے طلب کر لو. اب تو چاہ رہا ہوں ہم سے جو چاہے سوال کر لو وہ عطا کر دیں گے. ابھی 4 دن کے بعد شب قدر آئے گی, آپ دعا نہیں کریں گے اللہم انی اسالک بربتے کا درجہ چاہ رہا ہوں, پروردگار میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے حق کے معاملے میں. کیا یہ مطلب ہے اسالک کا معنی یہ ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ سے پوچھنے والے؟ یہاں اسالک کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں. جو چاہ رہا تو امامت کی ڈیوٹی پر اگلی اوقات میں رہو, مانگنے والے ہو تو مانگنے والے بنے رہو. سوال پڑھیے نا محمد اس ڈیوڑی کے بھکاری ہو, اس ڈیوڑی کے سوالی ہو, جو چاہے مانگو ہم دیں گے. دے رہے ہیں نا, مقدر میں نہیں تھا, تقدیر میں نہیں تھا. لہذا فرمائیے گا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, کس طرح دے دیا جب مقدر میں نہیں تھا؟ بیٹے کیسے دے دیے؟ جب راہب آیا ہے اور آنے کے بعد اس سے سوال کیا, پیغمبر سے سوال کیا ہے سرکار میرے مقدر میں کوئی بیٹا, میری تقدیر میں کوئی بیٹا. پہلے تو یہ بتا دو راہب میری اور آپ کی طرح کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. راہب عالم نصارہ کا مرجع ہوتا ہے. تو چاہ رہا ہوں ساری کتابیں پڑھے ہوئے, اس نے پرانی کتب پڑھی تھی, ساری کتابیں پڑھی تھی, اور اس میں شناخت پیغمبر یہ تھی کہ آخر الزمان نبی وہ آئے گا جس سے تم سوال کرو گے تو وہ انکار کر دے گا کہ مقدر میں بیٹا نہیں, تقدیر میں بیٹا نہیں. اب بتائیے نبی کو کیا کہنا چاہیے جب وہ مانگنے آیا ہے, جب وہ سوال کرنے آیا ہے, جب وہ اولاد کی دولت مانگنے آیا ہے, تو اب نبی کیا بتائے؟ اگر صداقت رسالت کا مسئلہ ہے تو نبی کیا کہیں گے؟ پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ انکار کر دے گا. اگر انکار کر دے تو صحیح پیغمبر سمجھنا, اور اگر کہتے دے دوں گا تو جھوٹا پیغمبر سمجھنا. اب بتائیے نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, انکار ہی کرنا چاہیے نا. لوگوں کو پریشان کیا, نبی نے تو دیا نہیں, وہ چاہتے کیسے دے دیا؟ ہمیں مسئلے الگ الگ ہیں. نبی سے یہ پوچھنے آیا تھا تیرے مقدر میں ہے کہ نہیں, مانگنے نہیں آیا تھا, طلب کرنے نہیں آیا تھا. نہیں سمجھ رہا, نبی سے سوال کرنے نہیں آیا تھا. اس باریکی کو سمجھ دیجئے اور امامت کے وقار کو پہچان دیجئے. محمد مصطفیٰ سے یہ بیٹا مانگنے نہیں آیا تھا, یہ اولاد طلب کرنے نہیں آیا تھا, یہ سوال کرنے نہیں آیا تھا. پیغمبر کی رسالت کی صداقت کو جانچنے آیا تھا. دیکھو پیغمبر کو معلوم ہے کہ نہیں جو پرانی کتابوں میں لکھا ہے. تو نبی نے کہا تھا تیرے مقدر میں نہیں ہے, تو محمد کے علم کا امتحان تھا, سخاوت کا امتحان نہیں تھا. عطا کا معاملہ نہیں تھا, بخشش کا معاملہ نہیں تھا, داد و دہیش کا معاملہ نہیں تھا, کرم فرمائی کا معاملہ نہیں تھا, ذرا و نوازی کا معاملہ نہیں تھا, لطف کا معاملہ نہیں تھا, نعمت کا معاملہ نہیں تھا, بخشش کا معاملہ نہیں تھا, علم کا معاملہ تھا. یہ علم کو دیکھو پیغمبر کا علم ہے کہ نہیں, وہ
منزل پر آپ کو لانا جا رہا ہوں. 2.5 برس کی امامت نے راہب کو واپس کیا. پڑھا تھا تو نے نانا کا امتحان لے لیا علم کے حوالے سے, علم کے تعلق سے, ابتلا کے تعلق سے, ان کی صداقت, ان کی عدالت, ان کی سچائی تیرے دل میں گھر کر گئی. کہ اشہد ان کا رسول اللہ, فوراً گواہی دی. جو کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ دیا. ابو جہل نے کہا دیکھ چکا میرے نانا کو, اب اختیار دے, کتنے بیٹے چاہیے, کتنے بچے جگر چاہیے. غور کریں گے پیغمبر تحقیق کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں. حسین اس کے مقدر میں نہیں ہے. گھرانا ہم نے ایک دیا, کافی میں ترتیب میں نہیں لکھا. گھرانا 2 دیے, قسمت کے خالق میں نہیں لکھا. 3 دیے, قدر تردید نہیں چلا. گھرانا 4 دیے, قدر محفوظ میں نہیں لکھا. ہم نے 5 دیے, کل اس بات میں نہیں ہے. ہم نے 6 دیے. حسین دیتے چلے گئے. جبرائیل آئے, آنے کے بعد میں یا رسول اللہ, اللہ سلام کہلاتا ہے کہ حسین کو روک دیے نہیں. اگر قیامت تک کہتا جائے گا تو ہم قیامت تک دیتے چلے جائیں گے. قیامت تک اولاد عطا کرتے جائیں گے. اگر یہ کہتے گئے تو خالق کی بارگاہ سے ملتا چلا ہے. اب یہاں پر پریشانی ہوتی ہے, یہاں پر بڑی حیرانی ہوتی ہے. 63 برس کا رسول تو دے نہیں پایا, 2.5 برس کے امام حسین نے کیسے دے دیا؟ ہمیں ووٹ تو نہیں دے سکے, حسین نے کیوں دے دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی نہیں چلتی زیادہ, اللہ کی بارگاہ میں حسین کی زیادہ چلتی ہے, حسین کے زیادہ تعلقات ہیں. مس گائیڈ نہ کرو قوم کو, سبجیکٹ الگ الگ ہے. محمد نے یہ کرتا ہے پروردگار اس کو بیٹے دے دے. اور جو چاہا اگر پیغمبر کہتے تو اللہ پیغمبر کی بات کو نہ ڈالتا, جو نواسے کی بات کو مانتا ہو. پیغمبر کا مسئلہ دوسرا تھا. اور جو چاہا پیغمبر سے علم کا سوال تھا, اور جو کریں گے حسین سے اختیار کا سوال ہے. وہاں علم کی بات تھی, یہاں اختیار کی بات ہے. کوئی تاریخ بتا دو, کوئی روایت بتا دو کہ پیغمبر نے کہا کہ ہم تجھے بیٹے دیتے, اور اللہ نے انکار کر دیا کہ نہیں دیتے, اور حسین نے کہا دے دے, اور اللہ نے کہا دے دیے. تو جب ہوتا کنٹرڈکشن, جب ہوتا ٹکراؤ رسول کی رائے میں اور حسین کی رائے میں, ارے بھائی کہتے الگ الگ ہیں, لائنیں الگ الگ ہیں. توجہ چاہنا, نبی بتا رہے تیرے مقدر میں نہیں, اور حسین اسی مقدر میں نہ ہونے والے پر دے رہے ہیں. توجہ چاہنا, اب اس پہ بحث نہ کرو کہ حسین نے بیٹے دے دیے. حسین نے 2 کمال کیے ہیں, پہلے مقدر بنایا اور پھر بیٹے دیے. کیا کہہ رہا ہوں, پہلے حسین تقدیر کا خالق ہے, پہلے تقدیر بنائے, مقدر بنایا. آپ کہیں گے مقدر کو بنایا. اب سنیے, یہ بھی امامت کا تعارف ہے, یہ بھی ہاتھی کا انٹروڈکشن ہے کہ جو مقدر بنایا. آپ نہیں پڑھتے عید کے دن سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق الذی, توجہ چاہنا, فسوی الذی قدر فہدی. اس اللہ کی تسبیح کرو, اس پروردگار کی تسبیح کرو جو اعلیٰ ہے, تاکہ اس کی بیان کرو. الذی خلق, جس نے انسان کو پیدا کیا, فسوی, ٹھیک ٹھاک پیدا کیا, والذی قدر فہدی, جس نے مقدر بنایا. پھر ہدایت کی, تقدیر بنانا پہلے, ہدایت کرنا بعد میں. نہیں سمجھے آپ قرآن میں ہر عید اور بقرعید کو اللہ بتاتا ہے کہ نہیں سارے مسلمانوں کو کہ پہلے تقدیر بنائی, قدرا, پہلے تقدیر بناتا ہے, فہدا, اور فوراً ہدایت کرتا ہے. یعنی اللہ تعارف دے رہا ہے کہ ہادی وہی ہوگا جو تقدیر بنانا جانتا ہو, جو مقدر بنانا جانتا ہو. نہیں سمجھے آپ, یعنی ہدایت کا حق اسی کو ہے جو مقدر بنانا جانتا ہو. جس کا خود مقدر خراب ہو وہ ہادی نہیں ہوگا. جس کی تقدیر خود خراب ہو, دیے ہم نے 7 بیٹے دے دیے. اب سب بالکل عجیب بل کھا رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے دل کے اندر, دماغ سڑگ رہا. حسین نے کیسے دے دیے, کیسے دے دیے, بحث کر رہے ہیں. ہمیں کیسے دے دیے؟ اگر قرآن کہہ دے تو مان لو گے نا, کہاں اگر قرآن ہے تو مان لیں گے. آپ پڑھیے قرآن, سورہ مریم 19واں سورہ, 17, 18, 19, 3 آیتیں غور کیجیے گا. 17, 18, 19, 3 آیتیں مسلسل غور کریں گے. حضرت مریم ہے, آئے جبرائیل, اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور وہ مریم کے سامنے بشر بن کے آ گئے, ٹھیک ٹھاک بشر. حضرت مریم گھبرائی,
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہو، اگر تو پرہیزگار ہے. دیکھا کہ بی بی پہ اثرات خوف کے طاری ہو گئے. ایک غیر مرد کو دیکھ کر معصوم بی بی گھبرا گئی. تو جبرائیل نے کہا کہ کہیں دشمن آ جائے. صدیقہ کو اگر زحمت ہو گئی تو میرا نام فرشتوں کی فہرست میں کٹ جائے گا. اگر صدیقہ کو ذرا سی زحمت ہو گئی صدیقہ ہے اور جبرائیل امین وحی سید الملائکہ مقرر روح القدس سب سے بڑا فرشتہ، اور وہ بشر بن کے آیا. اور جب بشر بن کے آیا اللہ کے حکم پر تو مریم پہچان نہ سکی، ڈر گئی. غشی کا عالم قریب تھا. اگر رش کھا کے گر جاتی اور وہ ذرا سی زحمت ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی تو جبرائیل نہ رہتا. تو اب تو سمجھ لو کہ صدیقہ کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. جبرائیل کا نام نہیں رہتا، فرشتوں کی فہرست میں کر جاتا ہے. اب سوچو کوئی اگر صدیقہ ہے تو برا کو تکلیف دے کیا عالم ہوگا. اب جب جناب مریم گھبرائی، ڈری، خوف ہوا، ارتعاش کا عالم ہے، لرزہ برہنگامی ہے، کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے، دہشت زدہ. اگلی منزل ہے مریم کی. تو فوراً کہتا ہے سنیے قرآن اور پڑھیے گا جا کر آیت. قرآن کو دیکھیے گا حسین کیسے بیٹے دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اس کو سمجھیے گا. اب جبرائیل کہتے ہیں انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اے بی بی، اے صدیقہ، اے معصومہ، میں کچھ اور نہیں ہوں، بشر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں، ایک فرشتہ ہوں. آیا کیوں؟ ریزن لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں بخش دوں ایک بیٹا، پاکیزہ بیٹا دے دوں، میں دے دوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ دے دے، یہ آبا نہیں ہے، آبا ہے، متکلم کا صیغہ، لے آبا، میں عطا کر دوں، میں بخش دوں. ہبا کے معنی ہے بغیر استحقاق کے عطا کرنا. جو چاہ رہا ہوں ہبا سے بنا ہے لے آبا. سمجھ رہے نا؟ وہ ایک متکلم اپنے نفس سے بات ہو رہی ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے بشر کی شکل میں ہے، میں رسول رب ہوں، میں نمائندہ ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہیں ایک غلام دے دوں، ایک بیٹا دے دوں، زکیہ، پاکیزہ، میں دے دوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ دے دے، میں دے دوں. جو آپ مجھے چھوڑو، بس کرنے کی عادت نہیں. قرآن سر پہ رکھ کے ایمان کو گواہ کر کے مجھے بتاؤ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ملا کے نہیں. جبرائیل اگر کہہ کے گیا تھا کہ ایک بیٹا دے دوں تو ملا کے نہیں ملا. جی مل گیا نا. تو یہ بتاؤ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے، جبرائیل کی اوقات کیا ہے، جبرائیل کا درجہ کیا ہے. جبرائیل ہے کیا؟ پوچھا جا. جبرائیل ہے کیا؟ کون ہے جبرائیل؟ کہانی میں وہی سید الملائکہ، روح القدس، مقرر، قرآن لانے والا، تورات لانے والا، انجیل لانے والا، زبور لانے والا، صحف انبیاء لانے والا، پیغامات الہی لانے والا، وحی الہی لانے والا، تذکرات کو شاہ کمرو اپنے پروں پر اٹھانے والا، سب سے طاقتور فرشتہ، سب سے کریم فرشتہ، سب سے نزدیکی فرشتہ، سارے فرشتوں کا ہے، سارے فرشتوں کا سردار. ارے یہ تو ادھر کی باتیں ہیں، حیثیت بتاؤ جبرائیل کی کیا ہے. تو حسین کا کیا وعدہ خدا کا ہر چیز بتائیے. آپ پہنچ رہے ہیں نا، یہ منزل تک پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ، اب یہ سب کچھ ہے، درجے ہیں، مرتبے ہیں، رتبے ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، پوسٹیں ہیں، بلندیاں ہیں، رفعتیں ہیں، شان ہیں، شوکت ہے. جبرائیل کی مجھے اس سے بحث نہیں. حیثیت بتاؤ، اوقات بتاؤ. جب یہ دنیا میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کبھی کپڑے لاتا ہے، کبھی پانی لاتا ہے، کبھی کھانا لاتا ہے، کبھی گہوارہ کھلاتا ہے. کہتے ہیں شرم آتی ہے؟ نہیں کہتے حسین کا نوکر ہے، حسین کا نوکر. ارے اب تو قرآن پڑھ کے مان جاؤ، جب نوکر مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو آقا راہب کو نہیں دے سکتا.
7 بیٹے دے دیے. میں امام حسین کے فضائل نہیں پڑھنے جا رہا, میں آپ کو ایک مندر بتا رہا ہوں, ایک وسیلہ. اب قرآن پڑھ کے اختیار حسین دیکھو, توجہ چاہ رہا ہوں کتنا اختیار ہے. جس کے مقدر میں نہیں تھا اس کو بھی دے دیا, تقدیر بنائی, قسمت بنائی, بیٹے دے دیے. ملاحظہ کریں گے آپ. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حسین ہے چھوٹا بھائی, حسن ہے بڑا بھائی. پہلے چھوٹے کو تو سمجھ لو, جب بڑا سمجھ میں آئے گا. حسین کے بھی امام ہیں, اور کبھی لگا امام کے بھی, یعنی تیسرے امام ہمارے سید الشہداء امام حسین کے بھی امام ہے, آتا ہے. سمجھو امام حضرت کا پہلا بات تو امامت کو بہت بڑھا دیتے, بہت آگے بڑھا دیتے. جب آپ جوش عقیدت میں آتے ہیں تو امامت کو بہت آگے لے جاتے ہیں. آپ آگے کہاں لے جاتے ہیں, کہاں لے جاتے ہیں بھائی, کس جگہ لے جاتے ہیں. کہاں آپ دیکھیں آپ اصول دین میں آپ نے امامت کو شامل کر دیا. اصول دین میں بھی آپ لے آئے. یہ دین کیا ہے بھائی, یہ کیا درخت ہے کوئی, یہ اصول جمع ہے اصل کی. اصل کہتے ہیں جڑ کو, فاؤنڈیشن, اور کریں گے جڑ. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. تو جب جڑیں ہیں تو شاخیں بھی ہیں. کہیں ہاں فروع دین. یہ سب جو آپ کرتے ہیں, یہ جشن, یہ تقریریں, یہ محبتیں, یہ باتیں, یہ سب کچھ کر رہے, میلاد, خوش ہو رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, مجلس ہے, ماتم ہے, عزاداری, یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ تو نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں. توجہ کیجئے گا, یعنی کہاں سے لا رہے ہیں, بلا لے کر بڑی بات ہے. آپ کو بھی کہا جاتا ہوگا یہ خوشی منا رہے ہیں آپ, یہ آپ آج مسرت میں ہیں, یعنی کوثر کی تفسیر منہ بولتی ہوئی آج آئی ہے نا. اور کریے گا آپ خوش ہیں, بہت زیادہ خوش. بھئی یہ کہاں سے بنا رہے ہیں آپ, یہ تو نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں. اب میں نے کہا اصول دین گنیے, اپنے نہیں ان کے گنوائے. انہوں نے گنے توحید, نبوت, قیامت, اللہ, نبی, قیامت. بس نبوت کے بعد فوراً قیامت. اور کی جگہ ادھر نبی گیا, ادھر قیامت. اللہ کے بعد نبی ہے, نبی کے بعد بس قیامت. 3 اصول دین ہو گئے. اصول دین میں توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے. یہ ماتم کا ہے, مجلس کا ہے, میلاد کا ہے, جشن کا ہے, تقریر کا ہے, اسپیچ کا ہے, خطاب کا ہے, یہ سب کا ہے, خوشی کا ہے. یہ لال کپڑے پہنو, یہ گلابی کپڑے پہنو, یہ عطر ریزی کرو, یہ عطر ریزی کرو, یہ سب کا ہے. اصول دین میں کہیں نہیں, توحید ہے, نبوت ہے اور قیامت. اب ہمارے فروع دین. اب فروع دین میں کہاں دیکھیے گا, فروع دین جو کہ وہ 10 نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا, اور آگئے 10 عبادتوں میں تبرع کو وہی مقام حاصل ہے جو صحابہ میں سلمان کو حاصل ہے. اگر ان سے کبھی کوئی راہ کے موڑ پر روک کر, ٹوک کر, شرمندہ کرنے کے ارادے سے, اور ان کو محجوب کرنے کے ارادے سے, ان کی توہین کرنے کے ارادے سے, اور ان کو لاجواب کرنے کے ارادے سے اگر کوئی کبھی پوچھے یہ ماتم, یہ مجلس, یہ رونا, یہ گریا, یہ تابوت, یہ علم, یہ منبر سجانا, یہ خوشی منانا, یہ جشن کرنا, کہاں لکھا ہے؟ تو ہے کہاں؟ اصول دین میں نہیں, فروع دین میں نہیں. دین تو 2 حصوں میں ہے, یا اصول دین یا فروع دین. تو بہت بڑا سوال لایا ہے نا مسلمان, اور کریے گا, پھنسا لیا.
سوال لا کے بہت پڑا، اور آگے تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں، مگر اگر ہم نے سوال کر دیا تو جواب نہیں بن پائے گا۔ چلو یہ جشن نہیں ہے اصول دین میں فروع دین میں، یہ ہماری عزاداری نہیں ہے اصول دین فروع دین میں، یہ اہل بیت سے محبت کی باتیں یہ سب کرنا، قصیدے پڑھنا، نوحے پڑھنا، مرثیے پڑھنا، اور کریے گا یہ زیارت پڑھنا، یہ سلام پڑھنا، کچھ نہیں ہے اصول دین و فروع دین میں، کہیں نہیں ہے۔ ہم نے خدا رکھ سے کر لیا نا، کہاں ہے اصول دین میں؟ تو میں مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن پر تم سارا ایمان رکھتے ہو وہ قرآن بتاؤ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ شاید آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ سارے دین کا دار و مدار جس کتاب پر ہے قرآن، مجھے کاؤنٹ کر کے بتاؤ، پھر گنو اصول دین، توحید، نبوت، قیامت، قرآن کہاں ہے؟ کہاں گیا قرآن؟ اصول دین میں تو ہے نہیں قرآن، توجہ چاہا، کہاں ہے قرآن؟ اصول دین میں تو ہے نہیں، اصول دین نماز، روزہ، حج، زکاة، خمس، جہاد، ہے نا ساری باتیں، کہاں ہے قرآن؟ نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ بات کیوں نہ کریں؟ جب آپ نے ہم سے پوچھا ہے یہ جو تم سب کچھ کرتے ہو عزاداری وغیرہ، یہ کہاں ہے اصول دین اور فروع دین میں؟ تو قرآن کہاں ہے اصول دین اور فروع دین میں؟ بس آپ یہ یاد بات کریں، اگر قرآن نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو اگر عزاداری نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن سمجھ نہ دیا۔ ماشاءاللہ دیکھیے آپ، خدا کی قسم آپ مسجدوں میں جائیے، رات کی نمازیں سنیے جا کر، قاریوں کا بھی اتنا لمبا سانس نہیں ہوتا، لگانے والوں کا۔ کے لوگ پیدا ہو گئے، کوئی ٹھنڈے دماغ کے لوگ ہے نا، برابر کرنے والے، اے بھائی زیادتی نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تو صحیح ہے بھائی، اصول دین تو تین ہی ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ کہنے لگے، اور کون سے اصول دین ہے؟ تین، بس توحید، نبوت، قیامت، اور کریں گے آپ یہ امامت تو خامہ خواہ زبردستی آپ لوگوں نے کھینچتان کے اصول دین میں داخل کر دی، یہ ہم بڑے لوگ بھی کہنے لگے، خدا فرمائیے گا۔ حالانکہ اصول دین 5 ہے، توحید، عدالت، اگر عدالت نہ ہو تو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے، تو چاہ رہا، اور اگر امامت نہ ہو تو ختم نبوت کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، اگر آ گیا دیکھیے گا، اور پھر امامت اگر نہ ہو تو قیامت آ ہی نہیں سکتی، قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ 5 ہے اصول دین، کہیں تو آپ زبردستی مانتے، زبردستی نہیں مانتے۔ آج میں قرآن سے کچھ بتانے چلا ہوں آپ کو، اب قرآن سے پوچھو بھائی کیا اصول دین 3 ہے یا 5؟ ہمیں 3 ماننا چاہیے یا 5 ماننا چاہیے؟ غور کریے گا، آج جس امام کی ولادت ہے اس امام نے تشریح کی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور بتایا ہے کہ اصول دین 5 مانو، دین نہیں ہے۔ دین کیوں نہیں؟ 2 آیتوں سے استدلال کیا، پہلی آیت پڑھی سورہ نور 24واں سورہ، توجہ کیجئے گا، غور کرے گا، 41ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے صاحبان ایمان شیطان کے راستے پر نہ چلنا۔ اور ایک آیت سورہ یاسین 36واں سورہ 60ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے پہلے ہی دن عہد نہیں لے لیا، پیغام نہیں لے لیا؟ جب ہم نے تمہارے باپ آدم کے صلب میں، ان کی پشت میں تمہیں ودیت کیا تھا، بھیڑ کیا تھا، رکھا تھا، تو کیا روز اعلان علم احد کیا تم سے عہد نہیں لیا؟ کیا عہد لیا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور جو کہنا مجھے اس لفظ پر بحث ہے قرآن کے، اللہ نے کیا کہا؟ شیطان کی عبادت نہ کرنا، چلیے شیطان کے پیروکاری نہ کرنا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، یہ کیا نفرت دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
اللہ نے کیوں کہا کہ عبادت نہ کرو؟ اگر کچھ کر نہیں رہے ہوتے عبادت تو اللہ نہ کہتا اور کرے گا آپ مجھے دنیا میں سے ایک آدمی پکڑ کے لا دو جو یہ بات کہتے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے پیرنٹ جو بت بنائے ہیں انہوں نے اللہ بنا کے جو رکھتے ہیں خدا بنا کے ان کی عبادت کا کنسیپٹ مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں، کافروں میں بھی اور مشرکوں میں بھی، وہ بھی خدا کے مقابلے پر خدا ہی لائے عبادت کے لیے۔ یہ قرآن کا کہہ رہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو ایمان نے فرمایا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ بتانا چاہتا ہے شیطان جیسی عبادت نہ کرنا۔ تمہاری عبادت الگ ہو، شیطان کی عبادت الگ ہو۔ تو کیسے پتا چلا؟ کہاں سے پتا چلے؟ اصول دین پہلی منزل، نماز 15 برس کے بعد واجب، روزہ 15 برس کے بعد واجب، حج زندگی میں ایک بار واجب، زکات مال کے نصاب پر پہنچنے پر واجب، خروج غنیمت کے بعد واجب، جہاد صحت کے بعد واجب۔ اب تو چاہو یہ سارے کتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سب 15 برس کے بعد بالغ ہونے کے بعد، اور اصول دین توجہ کیجیے گا بلوغ کی شرط نہیں ہے، عقل جب سے شعور پیدا کر لے تب سے مانو اللہ کو ہے۔ توجہ چاہو عادل، نبی، ایمان، قیامت، یہ چیزیں پہلے کی ہے، غور کریے گا۔ امام نے فرمایا شیطان جیسی عبادت نہ کرنا، تو شیطان جیسی عبادت کہاں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ امام فرماتے سنو، جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، بہت توجہ کیجیے گا، اور اس سے کہا اور پوچھا، سورہ اعراف 7واں سورہ 12ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک 8 آیتیں مسلسل، اللہ نے کہا قالا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، شیطان تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کے سجدے کے لیے میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا، اور جو چاہا فما یکون وما لا یکون ان تتکبر فیہا انک الرجیم انک من الصاغرین۔ اللہ نے کہا تجھے جہنم جنت میں یہ تکبر کرنے کو کس نے کہہ دیا؟ تو بہت چھوٹے سا خدا ہے، انک من الصاغرین، تو بہت چھوٹے ذہنیت کا ہے۔ فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر میری لعنت بھی کر چکا۔ اب اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ شیطان نے رب انذرنی، اے پروردگار، اے معبود، مجھے مہلت دے دے، کب تک کی؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک کی۔ کیا آپ بالکل بھولے ہیں؟ نہیں جانتے؟ دو لفظ استعمال کیے، دو لفظ یوز کیے شیطان نے پہلے مرحلے پر۔ پہلے رب کہا، رب کے معنی پالنے والا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قائل ہے، توحید کو مانتا ہے، اور توحید کو اتنا شدت سے مانتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں مان سکتا، بس اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اگر اللہ بھی کسی کو کہے تو میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ ہی کو سجدہ کروں گا۔ اس سے بڑا پکا توحیدیہ کون ہوگا؟ وہ جو جانا اتنا شدید ہے، اتنا مضبوط ہے، بس اللہ تجھے سجدہ، تیری ذات کو سجدہ، تیرے وجود کو سجدہ، تیری ہستی کو سجدہ، تجھے سجدہ، تیرے غیر کو سجدہ نہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، غلط ہے، بس تو ہی تو۔ حالانکہ اللہ ہی نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، مگر اتنا پکا اللہ والا تھا کہ اللہ کی بات کو بھی ڈینائی کر گیا کہ بس تو ہی تو، تو ہی تو۔ اب ذہنوں کا امتحان لے لوں، بارگاہ الہی کا سب سے پہلا وہابی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، خدا کی قسم قیامت کی بات ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اسجدوا لآدم، کرو آدم کو سجدہ۔ اب ساتھ جماعتیں نکل رہی ہیں، آ رہے نماز نماز نماز، اللہ اللہ اللہ، بس اللہ 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 اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، اور کسی کو نہ ماننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بیکار کی۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ بڑے بڑے لوگ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس بات پر، اور کریں گے آپ یہاں کے سلطان کو خدا زندہ رکھے، یہاں تو اجازت نہیں ہے ان سب فروعات کی،
اور کیجیے گا، مگر پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مانو بس، کسی اور کو نہ مانو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ کون سی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بہت پہلے شیطان کر چکا، کون سا نیا معاملہ لایا ہوا ہے؟ کیا شیطان کی وفادار فوج ہے؟ تبلیغ، بس اللہ کو مانو۔ دیکھو بھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ یہ ساری روایتیں چھوڑو، قرآن میں آؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس جدو لے آدم، یہ سجدے کا امر ہے کہ نہیں؟ سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، لے آدم، آدم کو، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں؟ یہ تو میرے گھر کی روایت نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اور تم نے ایک نظریہ بنا لیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو ہی مت۔ یہ اللہ جو کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے مجھے آپ، کیا آدم اللہ ہے غیر اللہ؟ ارے نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ۔ اچھا، اس کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا نکال۔ جب نکالا تو کیا کہہ کے نکلا؟ رب انذرنی، رب، اے رب، اے پالنے والے، اے میرے معبود، اے میرے خالق، رب۔ تو رب کا قائل ہے کہ نہیں شیطان؟ اللہ کی توحید کو مانا کہ نہیں مانا؟ بڑا شدت سے مانتا ہے نا توحید کو۔ ذرا سا لفظ رکھیے گا ذہن میں، نکالنا دیجیے گا ورنہ لطف نہیں آئے گا۔ امام حسن تشریح کر رہے ہیں کہ شیطان جیسی عبادت نہ کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعبد شیطان کا کیا مطلب؟ شیطان جیسی عبادت نہ کرنا، عبادتوں میں شیطان سے الگ رہنا، تمہاری عبادتیں الگ ہو، شیطان کی عبادت الگ ہو، فرق ہونا چاہیے، توجہ چاہ رہا۔ تو شیطان کیا کہہ کے چلا؟ اے رب، رب کہہ کر اس کی توحید کا اعلان کیا، توجہ چاہ رہا۔ تب تک کی زندگی یوم یبعثون، یوم یبعثون کیا ہے؟ قیامت، تو قیامت کا بھی قائل، توجہ چاہ رہا۔ اچھا، اللہ نے کہا زندگی لے کے کیا کرے گا اتنی لمبی؟ یہ جو تو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے، چل 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال مانگ لیتا، جس زمانے کا جس پیریڈ کا کوئی سرائے نہیں اور چھوڑ ہی نہیں ہے، وہ زندگی مانگ رہا ہے، کیا کرے گا؟ تو کہہ دیتا بلکہ پروردگار، وہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، میں وہ توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، داڑھی بڑھاؤں گا۔ تصویر لے کے گھوموں گا، چندے مانگوں گا، رسید مجھے لے کے جاؤں گا، اماؤنٹ بھروں گا، یہ ہر کوئی کر دیگا، استغفار کروں گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ ہو کسے چلا ہے؟ ہو۔ توجہ صاحب، غور کریں گے آپ، بس اللہ ہو، اللہ ہو۔ کیا کہا شیطان نے؟ غور کریں۔ اللہ نے کہا انکا من المنظرین، ایسا یوم الوقت معلوم، کیا میں نے تجھے زندگی دی، توجہ چاہ رہا ہوں، دے دی زندگی، اب کیا کرے گا؟ شیطان نے نفاق نہیں کیا، منافقت نہیں کی کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، جو دل میں تھا وہی زبان میں تھا، وہی سمجھ رہے آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بارگاہ الہی کا صحابی اچھا ہے رسالت کے دربار کے صحابی سے، دل میں کچھ پروردگار کیا کرے گا بھائی؟ کیا کرے گا؟ جا کر اچھے کام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اللہ کو منائے گا، راضی کرے گا، کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، اللہ سے کہہ رہا ہے، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، پھر کیا کرے گا؟ لَا آتَيَنَّهُمْ، توجہ چاہ رہا ہوں، میں ان کے پاس آؤں گا، کہاں سے آئے گا؟ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آگے سے، پیچھے سے، دہنے سے، بائیں
کیا کرے گا؟ بہکاؤں گا. دیکھیں جھوٹ تو نہیں بولا نا, بولا نہیں نا, جھوٹ تو نہیں بولا. بارگاہ الہی سے مار کھا کے زندگی لے کے جب نکلا تو یہ نہیں کہا کہ اس زندگی کو میں اچھی طرح استعمال کروں گا عبادتوں میں, نہیں. وہاں سے کہہ کے چلا بہکاؤں گا, تو چونکہ بہکانا تھا تو یہی کہا کہ بہکاؤں گا, یہ کہہ کے نہیں آیا کہ تبلیغ کروں گا. اچھا تبلیغ کہہ کے نہیں آیا کہ تبلیغ کروں گا, نہیں, بہکاؤں گا. کہا بہکا, کیسے بہکائے گا؟ کہا اللہ عبادت کا منہم المخلصی, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت کو بہکائے گا. مگر شیطان کی نظر میں بھی اس روز کچھ بندے ایسے تھے جو بہکنے والے نہیں تھے. جو چاہا بہت جگہ سب کو بہکاؤں گا. آدم کے دور میں کہہ رہا ہے, اس وقت کہہ رہا ہے, مگر تیرے ان بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا جو مخلص ہے. یہ مخلص کون ہے؟ مخلص. اب دیکھیے سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور آیت نمبر 24, اور جو کیجئے گا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہم نے یوسف سے بے حیائی کو اور برائی کو دور ہی دور رکھا چونکہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا. یعنی رسالت کو قرآن میں مخلص کہا, توجہ چاہا, اور شیطان نے اقرار کیا کہ میں مخلص کو نہیں بہکاؤں گا, تو نبوت کا بھی قائل ہے. توجہ چاہا. اب آپ نے آیتیں سنی کہ نہیں؟ سو تو نہیں گئے, سو تو نہیں گئے, سوئے تو نہیں. امامت کی تشریح سنو, امام حسن بول رہے ہیں, یہ قرآن ناطق بول رہا ہے, یہ زمین وحی بول رہا ہے, یہ زبان ترجمان بول رہا ہے, یہ رسول کا نام بول رہا ہے, یہ رسول کی جان بول رہا ہے, یہ فاطمہ کا لفظ جگر بول رہا ہے, یہ علی کا نور نظر بول رہا ہے, یہ حسین کا امام بول رہا ہے, یہ کوثر کی تفسیر بول رہا ہے, یہ قرآن کی روح بول رہا ہے. لا تعبد الشیطان. شیطان جیسی عبادت نہ کرنا. کیا مطلب؟ اب سنو میرے ملت کے نوجوانوں, اگر کوئی مولوی, ملا, خطیب, مقرر, وائز تمہیں آ کے کہے کہ رسول دین تین ہے, تو اس کا گریبان پکڑ گیا. کیسے ہے دین؟ امام حسن نے کہا ہے قرآن کی آیت کی تشریح میں سورہ یاسین کی 7ویں آیت کہ شیطان جیسی عبادت نہ کرنا. اور شیطان پہلے دن کہہ کے چلا رب یوم یبعثون مخلصین, رب توحید, توجہ چاہا, یوم یبعثون قیامت, مخلص, نبوت. تو تین اصول دین تو شیطان بھی مانتا ہے, تم کیا نہیں بات کر رہے ہو؟ سلوات پڑھیے نا محمد والے. تین اصول دین تو شیطان کے لیے ہے. اللہ نے کہا اس کے راستے پر نہ چلنا, ایسی عبادت ہے کہ نہ خبردار. اس کا عقیدہ ہونا چاہیے تمہارا عقیدہ. شیطان کے عقیدے میں امامت نہیں ہے, عدالت نہیں ہے. ہم نے اصول دین میں عدالت کو بھی مانا, امامت کو بھی مانا, تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں شیطان کا مذہب اور ہے اور مسلمان کا مذہب اور ہے. ہم اس پہ رادے پہ نہیں چلتے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا, ڈاٹا, حالانکہ عدالت کو نہیں رکھا ہے کم وقت, اصول دین میں اپنے عدالت کو نہیں رکھا, مگر عمل اسی کے تحت ہے. یہ کمال ہے, مانتا بھی نہیں, اقرار بھی نہیں کرتا ہے, مگر مجبوری دیکھیے, مجبوری میں آ کے وہی آتا ہے. بھئی جب تجھے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, ڈانٹ دیا, پھٹکار دیا, غضبناک ہوا تیرے اوپر, غصے ہوا, جلال آیا, لعنت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ چل لعنت, چل آ جا, چلا وہاں سے. تو کہہ کے کیا چلا؟ پروردگار نمازیں جو پڑھی تھی میں نے, بھائی جب تعلقات بگڑ گئے تو اب جزا کائے گی. اب جملہ کہہ دو اگر سمجھ جائے, اللہ کرے میری قوم والے. اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ نہیں اس کو, پھر اس کے بعد کھڑا ہو کر رہا یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, پھر بھی مان رہا. جب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو شیطان مزاج کرداروں کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ اگر یہ نکال بھی دیے جائے ماننے سے باز نہیں آتے. یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, اب کمال ہو گیا
نظر. اگر اب کیا مانگتا ہے, کیا چاہیے تجھے؟ معبود دے دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کی عطا کو. آج کے جشن کا بہترین وہ فکر آپ کو دینے جا رہا ہوں, اور وہ ایک فکر جو آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے. سنیے, میرا اللہ لطیف ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, تواب ہے, ستار ہے, سریع الرضا ہے, بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اب تو چاہ رہا ہوں, شیطان کو جب اللہ نے ڈانٹ دیا, نکال دیا, پھر یہ مطالبے کیوں؟ اگر مطالبے بھی لمبے چوڑے, بہت بڑی فہرست ہے. ہاں, کیا مانتا ہے؟ زندگی کب تک کی؟ قیامت تک کی. کہا قیامت تک کی تو نہیں ملے گی, وقت معلوم تک کی. جا زندہ رہ بیٹھا. کہا بابو زندگی کیا کروں گا خالی لے کے؟ کہا پھر کیا چاہتا؟ کہا اختیار دے. کہا وہ اختیار کون سا؟ کہا پروردگار ادھر سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, جا بہکا لینا. سنیے گا. کہا پروردگار ایک اختیار اور. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے, میں سب کو دیکھوں, مجھے کوئی نہ دیکھے. یعنی مار کھانے سے بھی ڈرتا ہے. کتنا سوچتا ہے, کتنا تیز ہے. میں سب کو دیکھوں, سب کو بہکاؤں, اور مجھے کوئی نہ بہکائے. تیز تھا نا, میں بہکا تھا. اچھا جا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے منظور کر لیا. کہ پروردگار شیطان کو پکڑنے جا رہے ہیں کیا؟ سلام پڑھیے محمد علیہ. آج سے بہتر ہنسنے کا دن کب ہوگا بھائی؟ آپ تو خوش ہوئیے نا. آپ تو ساری چیزیں سنتے ہی رہتے ہیں. اب ڈیمانڈ دیکھیں شیطان کی, زندگی دے لے. کب تک کی؟ قیامت تک کی. قدیم وقت معلوم تک کی. زندگی ملی, لے لی زندگی. اور اختیار چاروں طرف سے بہکاؤں گا, جا وہ بھی دیا. اور اختیار پروردگار کیا مجھے کوئی نہ دیکھے, میں سب کو دیکھوں, ایک یہ بھی دیا. اس کے بعد کیا ہے پروردگار, ایک بات اور. کہاں کئی انسانوں کے ایک بچہ پیدا ہو تو میرے یہاں دو. یہ سب قرآن میں ہے, جائیے پڑھیے. میرا لشکر تگڑا ہو, میں سب کو بہکاؤں گا. اب سب کچھ کہتا رہا شیطان. جتنی ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ دیتا گیا کہ نہیں دیتا گیا نا. زندگی مانگی, لے لے. چاروں طرف سے بہکانے کا اختیار مانگا, لے لے. مجھے کوئی نہ دیکھے, یہ اختیار لے لے. میرے دو دو بچے ہو, اگر ادھر ایک ہو, لے لے. کوئی بات ایسی ہے جو اللہ نے رد کی ہو اس کی؟ ساری باتیں مانگ رہا ہے. شیطان شرطیں رکھ رہا ہے, اللہ مانگ رہا ہے. ساری مانی کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے مسلمانوں, اب تو پھر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مت کہو. اللہ کا خالق رہا نہیں, سب کچھ تو شیطان کے پاس چلا گیا. نہیں سمجھے, بہت دور لے گیا. امامت جب تم ادھر بھیج دیتے ہو, امامت ادھر چلے گئے, حسن کے پاس نہیں رہی, معاویہ کے پاس چلی گئی. کیوں؟ معاویہ سے تو شرطیں منوائی تھی حسن نے, معاملہ الگ ہے. یہاں تو اللہ مان رہا ہے, اور امام حسن نے منوائی تھی. وہ منوانے کے بعد امامت چلی گئی, اور ماننے کے بعد بھی توحید باقی. اللہ ایک ایک بات مان رہا ہے, برا کرے گا تو بہکانا, سب جا کے بہکا لینا, جو سارے اختیارات دیے. اب بھئی اس کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ دے دے گا, یہ سب کچھ مجھے عطا کر دے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا سا گہرائی میں اتریے اور اس دور کو دیکھیں کہ ابھی کچھ پیدا نہیں کیا اللہ نے. ابھی بنی آدم انسان ابھی کچھ آئے نہیں. ابھی دین کا, شریعت کا, فقہ کا, مذہب کا کوئی معاملہ چلا ہی نہیں. ابھی تو کوئی بھی نہیں. ابھی ایک بیچارہ آدم ہے اور مقابلے پر شیطان ہے, اور ساری کنڈیشنیں طے کر رہا ہے, سارے اختیار مانگ رہا ہے. زندگی دے دے, چاروں طرف سے بہکاؤں گا, ہر جگہ پہ جاؤں گا, مجھے کوئی نہ دیکھے. میرے دو بچے ہوں, ایک ان کے انسانوں میں ایک ہو. ساری باتیں پہلے سے طے کر لی کیا نہیں؟ جو چاہ رہا ہوں سب کچھ طے کر لی. تو میں پوچھنا یہ چاہتا
کہتا ہوں کہ سارے اختیار تو شیطان کو دے دیا اللہ نے. یہ اختیار انسان کو قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پورا اختیار دے دیا. یعنی شیطان کے قائل ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اہل بیت کے قائل نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دے سکتا ہے، شیطان کے اختیار کے قائل ہے. برا کرے. اب شیطان نے سوچا تو مجھے سب کچھ دے چکا اللہ، اب مانگنے کے لیے کیا رہ گیا؟ اب یہ خوش ہو کے چلا اللہ نے کہا سن ہماری طرف سے اور کچھ لے جا، اور کچھ دیا. آج نہیں پڑھوں گا، جو کچھ دیا وہ پھر بتاؤں گا، بڑی اہم بات ہے، آج کے لیے نہیں، اس کو رکھ لیتا ہوں. سب کچھ اللہ نے دے دیا شیطان کو، ہر چیز دے دی نا. اب منزل ہے تو کیا کرے بھائی؟ اب تو شیطان ہر جگہ. کہیں بچوں کے شیطان سے، عمان میں شیطان، مترا میں شیطان، مسجد میں شیطان، مکتب میں شیطان، اسکول میں شیطان، کالج میں شیطان، انسٹیٹیوٹ میں شیطان. ارے کمال، نبیوں کے گھر میں شیطان. آدم کے بیٹے کو کس نے بہکایا؟ شیطان نے. پہنچو جاؤ، نوح کی بیوی کو کون لایا؟ شیطان. نبی کے گھر میں پہنچا گئے. ارے نبیوں کے گھر کو جانے دو. جب حج کرنے جاتے ہو تو 3 شیطانوں کو کیوں مارتے ہو؟ ارے کیا کر رہے ہو اللہ کے گھر میں؟ اور خدا کے لیے ہٹاؤ، ایک آدھ بنا لو بس. یہ 3 کیوں بنا ہے؟ یہ شیطان کی 3 ہی علامتیں کیوں ہیں؟ ایک لمبا، ایک چھوٹا، ایک اور چھوٹا. لیکن شیخ بھی تو دیکھیے، مارو تھوکو ان پر. یہ تینوں بڑے ظالم ہیں. یہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آج یہ لوگ تکتریاں مارتے جوتے پھینک رہے ہیں، جم رہے اولا جم رہے سانی جم رہے ظالم سکر پھینک رہے کہ نہیں؟ ارے بے حج نہیں ہوتا اگر یہ نہ کرے. مارا تو یہ شیطان کیا اللہ کے گھر میں آ گیا تھا؟ کہا جی. تو اللہ کے گھر میں جب آ گیا تو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز میں شیطان، روزے میں شیطان. صاحب روزے میں شیطان کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سمت مسیح اللہ، روزہ رات تک رکھنا. آیا اس نے کہا وہ ہو گیا کام، ٹائم ہو گیا کھول لو. آ گیا یہ رحمانی افطاری نہیں، یہ شیطانی دیکھے آ گیا روزے میں. اللہ کے گھر تک پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا. آدم کو نکلوا لایا وہاں سے، حوا کو نکلوایا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مولا کائنات تشریف فرما اور جناب امام حسن بازو بیٹھے ہوئے پہلو میں. ہر دور میں فرقے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اور شیطان کا ایک فالوور آیا، شیطان کو ماننے والا. مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا علی، کہا کیا بات ہے؟ کہ تمہارا قرآن تو حق ہے. کہا حق ہے. کہا اس قرآن میں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو سب کچھ اختیار دے دیا، ہر جگہ شیطان. کعبے میں شیطان، جنت میں شیطان، مدرسے میں شیطان، مسجد میں شیطان، نماز میں شیطان، روزے میں شیطان، حج میں شیطان، نبیوں کے گھر میں شیطان. ابراہیم کے گھر تک آ گیا، نوح کے گھر تک آ گیا، کشتی میں آ کے بیٹھ گیا. کہاں بچوں میں شیطان تھے؟ ہر جگہ شیطان جاتا ہے. تو کہتا ہے کہا والی تمہارے اللہ کی عدالت کیا ہوئی؟ کیسے بچائے گا؟ جب ہر جگہ شیطان کو بھیج دیا تو مومن کیسے بچے گا؟ ایمان کیسے بچے گا؟ بولا پھر متوجہ ہوئے، بیٹے ذرا اس کا منہ بند کر دے، اس کی زبان بند کر دے. امام اعظم تھے اور کہنے لگا میرے اللہ کی عدالت پر اور تو تنج کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا ہر جگہ شیطان ہے. کہاں فرزند علی تم دو گے جواب، ابھی بچے ہو ذرا سمجھ لو. کہ بچپن نہ دے، ہمارے علم کی کثرت کو دے، ہمارے علم کے شباب کو دے. ہم دے گے جواب. امام حسن نے جھوم کے ایک جملہ کا سنتا ہے، کعبے میں شیطان، مسجد میں شیطان،
شیطان سے بچنا چاہتے ہو، یہ رات شیطان کے حربوں سے امان کی رات ہے، یہ رات ابلیس کے حملوں سے حفاظت کی رات ہے، یہ رات امامت کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی استجابت کی رات ہے، یہ رات نزول امامت کی رات ہے، یہ رات فاطمہ کے گھر میں خوشی کی رات ہے۔ جو آج بھی خوش نہ ہو، پروردگار اسے کبھی خوش نہ کرنا۔ مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ جشن منائے تو امام زمانہ ظہور فرما چکے ہوں، مسرد امامت پر جلوہ فگر ہوں، ان کی موجودگی میں ہم جشن منائیں، ان کو مبارک بادے دے۔ معبود تجھے دل زہرہ کی خوشی کا واسطہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہماری حاجات کو بھرلا، ہماری تمناؤں کو پورا کر، ہماری آرزوؤں کو پورا کر۔ معبود حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل کر، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے جوار میں اعلیٰ مقام کا رحمت فرما، جو مسافر ہیں وہ اپنے وطن خیریت کے ساتھ لوٹے۔ پروردگار سب کے نور دیدوں کو، اولادوں کو، ثمرات قلوب کو، ذریت کو خیر و خیریت کے ساتھ رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہم وفادار رہیں تو اہل بیت کے، ہماری زندگی گزرے تو انہی کے راستے پر، ہمارا خاتمہ پر خیر ہو تو انہی کے قدموں پر۔ صلوات پڑھے محمد والے السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ ہمارا یہ پاکیزہ سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل ہے۔ معرفت قرآن اور عرفان امام کے عنوان سے کائنات کا خالق اپنے کلام بلاغت نظام قرآن مجید کی 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں اس موضوع پر گفتگو فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بشریت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ایسے افراد کو معین کیا ہے جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ اور ان کا کمال اور ان کی صفت حسن یہ ہے کہ ہم ان پر اچھے کام کرنے کی وہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو خیر ہی خیر ہوتا ہے، وہ جو بھی انجام دیتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان پر نماز کو زندہ کرنے اور زکوٰۃ کو حیات دینے کی وحی بھی کی ہے۔ اور ان کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ کانوا لنا عابدین، وہ جب بھی جھکے ہیں ہمارے ہی سامنے جھکے ہیں۔ انہوں نے جب سجدہ کیا لائق عبادت سمجھا تو ہم ہی کو سمجھا، کبھی غیر خدا کے سامنے انہوں نے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، کبھی اپنا سر انہوں نے بتوں کے سامنے یا طاغوت کے سامنے یا دوسری طاقتوں کے سامنے کبھی نہیں انہیں اڑایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے یہ طاقت اور یہ عظمت عطا کی ہے کہ کائنات ان کے سامنے جھکتی ہے، وہ کائنات کے سامنے نہیں جھکتے۔ امام کی معرفت اور امام کی پہچان اور امام کو جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، عقیدے کی بنیاد ہے، ایمان کی بیس ہے۔ اگر امام کی معرفت نہیں ہے، امام کی پہچان نہیں ہے اور انسان امام کو نہیں جانتا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، اس کے سارے وظائف اور اس کی پوری زندگی کفر کی زندگی ہے، جاہلیت کی زندگی ہے، عدم معرفت کی زندگی ہے۔ اللہ کی نظر میں اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور نہ اس حیات کا اللہ کے یہاں سے کوئی بدلہ اور کوئی عوض ملنے والا ہے۔ ہم امام کو کیسے پہچانے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کو امام کی پہچان کا بہترین ذریعہ بنایا۔ قرآن میں جو صفتیں رکھی وہی امام میں رکھی۔ قرآن مجید اگر علم ہے تو امام عالم ہے، قرآن اگر رشد ہے تو امام راشد ہے، قرآن اگر ہدایت ہے تو امام ہادی ہے، قرآن اگر رہبری ہے تو امام رہبر ہے، قرآن اگر رہنمائی ہے تو امام رہنما ہے، قرآن اگر نظارت ہے تو امام نذیر ہے، قرآن اگر بشارت ہے تو امام بشیر ہے، قرآن اگر لا ریب ہے تو امام بے عیب ہے، قرآن اگر امر ہے تو امام اولی الامر ہے، قرآن اگر مشکل ہے تو امام مشکل کشا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا اور امام بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ قرآن کو بھی اللہ نے منتخب کیا، امام کو بھی اللہ نے منتخب کیا۔ قرآن کو دیکھتے جاؤ
اور امام کو پہچانتے جاؤ. بس فرق اتنا سا ہے کہ جب تک علم خاموش رہتا ہے قرآن کہلاتا ہے، اور جب علم کو زبان مل جاتی ہے تو امام کہلاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب علم نتیجے دینے لگے، رزلٹ دینے لگے، جب علم بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، نطق کرنے لگے، تو وہ امام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. یہ منزل ہے. آپ دیکھیے اللہ نے امامت کو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، منتخب کیا ہے. یعنی پوری کائنات محتاج ہدایت ہے اور امام مسرد ہدایت پر جلوہ فگن ہے. حالانکہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کرتا رہتا ہوں، ایک معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں اور صحیح کرتا ہوں کہ قرآن کی آیات کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں فضائل اہل بیت کی وہ کیفیتیں جو حقیقت ہیں اور جو عدالت پر مبنی ہیں وہ پیش کرتا رہوں. اللہ نے متعدد مواقع پر اور بے شمار جگہوں پر قرآن مجید میں انسان کے لیے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت پہ پیدا کیا. ہر انسان ہدایت پہ پیدا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ سے جو آتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پہلا قدم رکھتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت ہی پہ بھیجتا ہے، ہدایت ہی کی بنیاد پر اس کو پیدا کرتا ہے. غور کریے گا سورہ ہدایت 76واں سورہ اور 73ویں آیت دیکھیے گا. عجیب و غریب انداز کی آیت ہے یہ تیسری آیت. انا ہدیناہ السبیل، ہم انسان کو ہدایت کر چکے. ہم اس کے مزاج میں، اس کی تخلیق میں، اس کے وجود میں، اس کی ہستی میں اور اس کی پرسنالٹی اور اس کی فطرت میں ہم ہدایت کو رکھ چکے. ہر انسان ہدایت ہی پہ پیدا ہوتا ہے. توجہ کریں گے. پھر قرآن نے آگے بڑھ کے کہا، سورہ روم ہے قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 30ویں آیت، ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور وہ سارے انسانوں کو فطرت ہی پہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی تخلیق میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، کبھی چینجنگ نہیں آتی، کبھی بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا، کبھی اس میں ترمیم و تبدل نہیں ہوتا، کبھی وہ الٹ پلٹ نہیں ہوتی. ایک ہی محل پر، ایک ہی مرکز پر اور ایک ہی عنوان سے چلتی رہتی ہے. جیسا پہلے انسان کو پیدا کیا، قیامت تک آخری انسان کو بھی ویسے ہی پیدا کرتا رہے گا. یعنی فطرت پر پیدا کرے گا، ہدایت پر پیدا کرے گا، رشد پہ پیدا کرے گا، صداقت پہ پیدا کرے گا. کبھی اللہ ضلالت اور گمراہی پر کسی انسان کو پیدا نہیں کرتا، فطرت پر پیدا ہوا. تو قرآن مجید آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا. اب یہاں پر انسانوں کے مذہب سے بحث نہیں، انسانوں کے فرقوں سے بحث نہیں، انسانیت کے نظریات اور کنسیپٹ اور تصورات سے بحث نہیں ہے. انسانیت میں کتنا افتراق ہے، کتنے مذاہب ہیں، کتنے ادیان ہیں، کتنے ریلیجنز ہیں اور کتنے تصورات ہیں، ان سے قرآن بحث نہیں کرتا. یہودی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، عیسائی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہندو بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، سنی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شیعہ بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے کیا؟ تو فطرت کچھ بھی ہو، ایک وہ حقیقت ہے جو سارے مذہبوں میں وقت ولادت مشترک ہو، کامن ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، جو ہر بچے میں پائی جائے، ہر مذہب کے یہاں قبل ولادت کے وقت. غور کریے گا جب بچہ آ رہا ہوتا ہے دنیا میں ماں کی شکم سے، جب وہ اس کائنات میں آنکھ کھولنے کے لیے اپنا پہلا قدم بڑھاتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پہ آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تو فطرت کچھ بھی ہو کہیں نہیں بدلے گی. اللہ نے کہہ دیا لا تبدیلا، کوئی تبدیل نہیں ہے. لا نفی جنس ہے، ایبسولوٹلی ڈینائی ہے. یعنی فطرت الہی میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. ہندو بچہ بھی فطرت پہ پیدا ہوگا، مسلمان بچہ بھی فطرت پہ پیدا ہوگا. تو اب آپ سمجھیے تو صحیح کہ وہ مشترک چیز کیا ہے جس کو لے کے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا ہر بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہر بچہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہر بچہ نماز پڑھتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہر بچہ اللہ کی تسبیح تحلیل کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ ابھی کیا کرتا ہے؟ کیا ہندو بچہ گھنٹا بجاتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟
کیا عیسائی بچہ پریئر کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہودی اپنے اسلام اپنے مذہب پر اور اپنے دین پر اپنی کچھ شناختیں لے کے پیدا ہوتا ہے؟ کیا اس پہ مہر لگی ہوتی ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر بچہ کیا چیز لے کے پیدا ہوتا ہے؟ عرب میں پیدا ہو، ہندوستان میں پیدا ہو، امریکہ میں پیدا ہو، یورپ میں پیدا ہو، آسٹریلیا میں پیدا ہو، افریقہ میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، میں فطرت وہی ہوگی جو سب جگہ مشترک ہے۔ تو اب آپ گھروں میں دیکھو، مذہبوں میں دیکھو، معاملات میں دیکھو، ملکوں میں دیکھو، کنٹریز میں دیکھو، بچہ ایک ہی چیز لے کے پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، گریہ کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا اور گریہ کرنا یہ فطرت ہے، اور فطرت کے خلاف فتویٰ دینا عقل کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اشارہ بھی دیا ہے، یہ ہٹس بھی دیا ہے، وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے کہ فطرت کبھی بدلتی نہیں۔ توجہ چاہاں جو بدل جائے وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہماری فطرت بدلتی نہیں، اور فطرت ہے گریہ۔ توجہ چاہاں رونا۔ اب سمجھے آپ مجلس حسین کا کتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ جس کیفیت پر پیدا ہوئے تھے اس سے آپ کو ہٹنے نہیں دیتا۔ جس فطرت کو لے کے آئے تھے اس فطرت پہ باقی رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے نا، اس فطرت پر آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ورنہ لوگ فطرت کو چھوڑ گئے، فطرت کو اور لوگوں نے فراموش کر دیا، بھول گئے۔ تو اب دو آیتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اللہ انسان کو ہدایت پہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ فطرت کے معنی بعیب پیدا کرنا۔ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اللہ کی بارگاہ سے اس کائنات پہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ کچھ اپنی طرف سے باتیں بتاتا ہے اشاروں میں، روتا ہوا آتا ہے۔ تو پہلی بات ہدایت پہ پیدا ہوا، دوسری بات فطرت پہ پیدا ہوا۔ اب وہ رسول جو قرآن کو سب سے بہتر جانتا ہے، چونکہ قرآن اسی کے سینے پر نازل ہوا، اسی کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جو اللہ کی مشیت کا مظہر ہے، مرکز ہے، محور ہے اور مقام ہے۔ وہ پیغمبر خود کہتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو بس تین باتیں اب آگے، ایک بات رسول اللہ نے فرمائی اور دو باتیں اللہ نے فرمائی۔ دو باتوں کو قرآن میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ غور کریے گا میں کس منزل پر اور کس فکر کے عنوان سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہو رہا ہوں کہ ہم نے انسان کو ہدایت پہ پیدا کیا، ہم نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، بے عیب پیدا کیا اور ہدایت پہ پیدا کیا۔ اور حضور کیا فرما رہے کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور جو چاہ رہا کہیں بھی پیدا ہو، پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ پروف کر سکتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے؟ اور کیجئے گا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے یہاں دولت اسلام لے کے آتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ پیدا ہی ہر انسان کو مسلمان کرتا ہے، غور کریے گا۔ تو اب جب تین باتیں آ گئی، ہدایت پہ پیدا ہوا، فطرت پہ پیدا ہوا، اسلام پہ پیدا ہوا، تو اب امامت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہدایت پہ تو پیدا ہو چکا، فطرت پہ تو پیدا ہو چکا، اسلام پہ تو پیدا ہو چکا۔ یہ اسلام تو پہلے سے لایا ہوا ہے، اسلام پہ تو یہ ثابت ہے پیدا ہو چکا، تو امامت کی ضرورت کیا ہے؟ تو امامت کی ضرورت اور جو چاہ رہا ہوں مسلمان بنانا نہیں ہے، مسلمان باقی رکھنا ہے۔ اور تو کرے گا امامت کا کام ہدایت پہ قائم رکھنا ہے، یعنی ہدایت پر ثابت قدم رہے، قائم رہے۔ تو جب امامت کا یہی کام ہے کہ وہ ہدایت پہ قائم رکھے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے، تو پھر اس بات کا اعتراف بھی تو کرو۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، ارے بھائی اس بات کا اعلان بھی تو کرو کہ یہ معاملہ صحیح ہے، اللہ نے جو استعمال کیا ہے، جاری کیا ہے، یہ بالکل حق ہے کہ امام اللہ نے منتخب کیے ہیں، معین کیے ہیں ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے ہم 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر تو پیدا کر چکا، اب باقی بھی رہا۔ یعنی امامت کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، ہم اس کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اب یہی سے چلی بات، پیغمبر نے عجیب سی بات کہی کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان ہی پیدا کیا جاتا ہے۔
تو جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو یہ ہوتا کیا ہے کفا ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کے پیرنٹس، اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کو پرورش کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے، اس کے ماں باپ اس کو اپنا مذہب پر لے آتے ہیں۔ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر وہ مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ ہندو ہوتے ہیں تو بچہ ہندو ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر زرتشتی ہوتے ہیں تو بچہ زرتشتی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ اگر آتش پرست ہوتے ہیں تو بچہ آتش پرست ہو جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے دستور العمل دے دیا، ایک اعلان کر دیا، ایک کتاب کر دیا، ایک سنت آپ کے سامنے رکھ دی، ایک سیرت آپ کے سامنے رکھ دی، ایک حقیقت کو نمایاں کر دیا۔ تو پیدا تو انسان مسلمان ہی ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ پالنے والے اس کو اپنے مذہب میں بدل دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بات آدم کہتے، نو کہتے، کوئی نبی کہتا، کوئی رسول کہتا، کوئی پیغمبر کہتا، کوئی مرسل کہتا، وہ چلتی، اور آپ تو نہ کہیے یہ بات۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہر بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے پالنے والے اپنے مذہب میں بدل دیتے ہیں۔ چونکہ آپ کے پالنے والے ابو طالب ہے اور فاطمہ بنت اسد ہے۔ ذرا بیٹا سوال پڑھیے گا، لے کے آیا، جس نے شریعت پہنچائی، جس نے قانون پہنچایا، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے ہر بچہ اسلام کا پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، والدین جیسے ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ تو سرکار آپ کو کس نے پالا؟ آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کو پروار کس نے چڑھایا؟ کیا کہ سنت کا قانون آپ پہ لاگو نہیں ہوگا؟ تو چاہنا اب آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ جیسے ماں باپ جیسے پالنے والا ویسا پلنے والا، اگر مسلمان کو محمد مصطفیٰ کے قول گرامی پر ایمان ہوتا تو کبھی ابو طالب کے ایمان پر بحث نہ کرتا۔ سوال پر یہ محمد یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اس سوال کا کوئی تک بنتا ہی نہیں کہ حضرت ابو طالب کیا تھے۔ ارے ابو طالب تو اس بحث سے الگ ہو گئے، ابو طالب پر بحث نہیں ہوگی۔ آپ نے بلانا کیا کہ نہیں؟ رسول قانون بنا چکا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا، اسلام کا پیدا ہوتا، اس کے والدین جیسا چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں۔ ایک ہندو بچے کو دیکھا، کبھی آپ نے اس سے پوچھا تیرا باپ کون تھا؟ ایک عیسائی کو دیکھا، کبھی اس سے پوچھا تیرا باپ کون تھا؟ کبھی یہودی کو دیکھا، اس سے پوچھا تیرا باپ کون تھا؟ ہم اتنے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کبھی آپ کو کسی نے راستے میں سڑک پر چوراہے پر کسی جگہ پر پکڑ کے پوچھا بھائی صاحب مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہو تو آپ کے باپ کیا تھے؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں پوچھا، چونکہ آپ کے اسلام کو سمجھ لیا تو سمجھ لیا چونکہ یہ مسلمان ہے تو پالنے والا بھی مسلمان ہوگا۔ کمال ہے جس گود میں ایک مسلمان پلے وہ تو خود مسلمان ہو گیا، اور جس گود میں پلنے والا رسول بن جائے، نبی بن جائے، اس کے بارے میں بحث کر رہے ہو۔ سلام پڑھتے محمد والے اب جو قرآن نے بات کہی ہے، رسول نے بات کہی ہے، وہ بڑی پتے کی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں اور محسوس کریں اور فکر فرمائیں۔ دیکھیے گا شعور میں لائیں، سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو یہ اتنا سارا ہدایتوں کا سلسلہ، یہ 1,24,000 انبیاء، یہ اولیاء، یہ ائمہ، یہ شہداء، یہ صالحین، یہ ریفارمر ہے، یہ صاحبان ہدایت کیوں آئے ہیں؟ جب سبھی مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، سبھی اسلام پہ پیدا ہو رہے ہیں، تو نبیوں میں کوئی بھی نبی کسی کو مسلمان بنانے نہیں آیا، پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے۔ چونکہ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، معصوم کا کام ہوتا ہے ہٹے ہوئے کو پھر وہی لانا۔ جو چاہ رہا کلمہ کن کو پڑھوایا جائے گا؟ جو پیدا تو مسلمان ہوئے تھے مگر پھر کافر ہو گئے۔ جو چاہ رہا کافر ہونے کے بعد ضرورت پڑی کلمہ پڑھوانے کی، اگر یہ کافر نہ ہوئے
مسلمان پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہا؟ کہا بالکل وہ بھی مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو جب مسلمان پیدا ہوئے تھے تو یہ تو بتائیے کس دن، کس وقت، کس گھڑی، کس تاریخ میں، کس لمحہ آپ نے کفر کیا؟ کفر کی تاریخ تو بتاؤ۔ جو تھا نا اب جو محمد کو پال رہے ہیں، جو رسول کو پال رہے ہیں، غور کریے گا، جیسے والدین، جیسے ماں باپ، ویسا پڑھنے والا۔ میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ پہلی بار سوال فرمائیں گے، دیکھیں تاریخ نے، روایت نے، حدیث نے، محدثین نے، راویوں نے، محدثین نے، مفسرین نے، قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے، سب نے رشتے قائم کیے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا رشتہ محمد سے کیا کیا ہے؟ چچا اور بھتیجے کا رشتہ۔ حضرت ابو طالب چچا، محمد مصطفیٰ بھتیجے، جناب فاطمہ بنت اسد چچی، اور جناب رسالت مآب بھتیجے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے، معلومات بھی یہی ہے، بزرگوں سے سنتے بھی یہی آئے ہیں، مجلسوں میں سوال بھی یہی کیا ہے، علماء کے بیان بھی یہی رہے ہیں، خطبہ کی کتابتیں بھی یہی رہی ہیں، مقررین کی تقریریں بھی یہی رہی ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا نا کہ حضرت ابو طالب اپنے رسول کے چچا، غور کریے گا، فاطمہ بنت اسد چچی، تو تاریخوں کو ایک طرف رکھو، روایتوں کو ایک طرف رکھو، آج ذرا میدان قرآن میں آؤ۔ کیا قرآن بھی ابو طالب کو چچا کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن بھی جناب فاطمہ بنت اسد کو چچی کہہ رہا ہے؟ ارے بہت بڑی بات کہنے جا رہا، قرآن مجید نے ابو طالب کو محمد کا چچا نہیں کہا، فاطمہ بنت اسد کو محمد کی چچی نہیں کہا۔ خدا کی قسم لاکھوں کے مجمع کی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ساری چیزیں اپنی طرف، سب نے چچا کہا، چچی کہا، ابو طالب چچا، رسول کے فاطمہ بنت اسد چچی ہے، مگر قرآن نہ چچا کہتا ابو طالب کو، نہ چچی کہتا فاطمہ بنت اسد کو، تاریخ کیا کہتا ہے؟ ابو طالب کو محمد کا باپ بتا رہا ہے، اور فاطمہ بنت اسد کو محمد کی ماں بتا رہا ہے۔ اور کہیے گا، دیکھیے گا، میں کس عنوان سے آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ صاحب قرآن میں کہا لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب باپ ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد چچی ماں ہے۔ یہ تو چچی ہے، وہ چچا ہے، کہ میں الگ تو نہیں جا رہا ہوں نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بحث یہ ہے کہ یہ چچا ہے یا باپ ہے، اور یہ جناب فاطمہ بنت اسد چچی ہے یا ماں ہے۔ لیکن تاریخ کو اکثر بدل رہا ہوں آپ کے سامنے، اور قرآن کی بنیاد پر ان باتوں کو سمجھا کیجئے اور شکر خدا کیا کیجئے کہ قرآن میں فضائل ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ باپ حضرت ابو طالب کو، اور ماں کا لکھا ہے فاطمہ بنت اسد کو۔ اگر نہ ملے تو منبر سے کھینچو، مجھے غلط بیان پہ کام کرا۔ ریفرنس سنیے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، اور 2 آیت مسلسل 22ویں اور 23ویں 22 اور 23 نمبر کی آیات پڑھیے گا جا کر۔ ارشاد ہوا، اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اے پیغمبر، تیرے اللہ نے لکھ دیا، واجب کر دیا، ضروری کر دیا، حتمی کر دیا، توجہ چاہا، یہ قانون بنا دیا، یہ سیرت بنا دی، یہ دستور العمل قرآن نے سب کر دیا۔ قضا ربک، تیرے رب نے، تیرے پالنے والے نے، میرے محمد، میرے حبیب، یہ بات لکھ دی، یہ قانون بنا دیا۔ کیا قانون بنایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہیں عبادت اللہ ہی کی کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کس کے ساتھ کرنا؟ والدین کے ساتھ احسان۔ کس سے رہا ہے؟ قضا ربک، تیرے رب نے یہ بات لکھی ہے۔ کس کے ساتھ احسان کر محمد؟ والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ احسان کر، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کر۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کمال ہے، والد کا انتقال ہو گیا ولادت سے پہلے، والدہ کا انتقال ہو گیا 3 سال کے سن میں، قرآن آ رہا ہے 40 سال کے بعد۔ تو یہ 40 سال کی عمر میں محمد کا والد کون ہے؟ محمد کی والدہ کون ہے؟ اور یہی نہیں، ابھی تو میں نے قرآن کی اس آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ قضا بھی تو عام بات کہی گئی ہے کہ آپ کے رب نے یہ سنت لکھ دی ہے اور یہ قانون قرآن میں لکھ دیا ہے تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام عابدوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے اپنے والدین کے ساتھ سب احسان کرنا۔ چلو اپنے اپنے والدین سمجھ لو، پیغمبر سے کوئی خطاب نہیں، مگر آگے بڑھی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اب خاص پیغمبر سے خطاب ہے، اے پیغمبر، اگر
اپنے والدین سے جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب وہ بزرگ ہو جائے، جب ضعیف ہو جائیں، کبر کو پہنچ جائیں، تو انہیں اف نہ کہنا۔ کس سے کہا ہے؟ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ سماعت نہیں فرما رہے، 40 سال کے بعد وہ بہت سے والدین ہیں محمد کے جن کے لیے اللہ کہہ رہا کہ انہیں اف نہ کہنا۔ پھر محمد مصطفیٰ قبر پہ اف کہنے جا رہے تھے، تو پوچھا کیا کیا لہب پہ اف کہنے جا رہے تھے؟ تو آپ بتاؤ وہ والدین کون ہیں؟ ابھی قرآن کی آیتوں کے سلسلے ہیں تو بیان کروں گا۔ تو اللہ نے کہا اف نہ کہنا، کس کو اف نہ کہنا؟ جو بڑھاپے کو پہنچ گئے، تیرے سامنے نزول قرآن کے بعد، اعلان رسالت کے بعد نہ عبداللہ ہے نہ آمنہ ہے، دو ہی تو ہے، حضرت ابو طالب اور ڈاکٹر فاطمہ بنت اسد، وہی پارلر وہی والدین ہے، انہیں کے لیے قانون اللہ نے بنایا، اف نہ کہنا۔ اے تو امت والوں، ذرا قرآن پڑھ کے ہوش کے ناخون توڑو اور سمجھو تو صحیح، جب محمد کو اف کہنے کا حق نہیں ہے تو تمہیں فتویٰ دینے کا حق کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ اب آج میں دلائل پیش کروں گا نا، بھئی والدین کو اف نہ کہنا، اف نہ کہنا جب وہ بزرگ ہو جائے، جب وہ اپنے سرے شعور کے آگے بڑھ جائے، کمزوری کی طرف آ جائے، بوڑھے ہو جائے، تو اف نہ کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا، تو جو چاہ رہا ہوں، قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ایسی نازک اور نرم بات کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اور جو چاہ رہا آپ سمجھے، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو، اے صحابہ، اے خلفاء، محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر آواز کو بلند کر دیا۔ اور جو کہا ساری امت سے کیا کہا؟ محمد کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، اور محمد سے کیا کہا؟ ابو طالب کے سامنے آواز بلند نہ کرنا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر ان کے سامنے جھک جانا، اپنے کندھے جھکا دینا، بڑی نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ابو طالب کے سامنے جھک جانا، فاطمہ بنت اسد کے سامنے جھک جانا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ہے آیت کمال کی۔ اور پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھے پالتے وقت رحم کیا۔ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ اب تو بات پکی ہو گئی۔ ذرا ان حقائق کو دیکھیے، ان گہرائیوں کو دیکھیے، ابھی جملے میں کتنا اللہ نے وزن بھر دیا، اور کتنی طاقت رکھ دی، اور کتنی معنویت پیدا کر دی۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا، پروردگار ان دونوں پر رحم کرنا، رحم کر کے نہیں کہا کہ رحم کرنا بس، یہی نہیں، کما، ویسے ہی رحم کرنا، ویسا ہی، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میرے چھٹپن پر رحم کیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتائیے، تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے، ابو طالب و فاطمہ بنت اسد نے محمد پر کیا رحم کیا ہے بچپن میں، پرورش میں، اور اسی کا مطالبہ اللہ سے ہے، اسی کی سفارش اللہ سے، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ جب محمد کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، گزارش کو قبول کیا کہ نہیں؟ جب پیغمبر کی دعا کا یہی نتیجہ تھا کہ جہنم میں بھیج دیا جائے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، اور پیغمبر کو کہہ رہے ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے چھٹپن میں ربیانی، مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے۔ تو پرورش کرنے والے تو دو ہیں، باپ کا سایہ تو سر سے پہلے ہی اٹھ چکا، اور ماں 3 برس کے ذمہ جا چکی، تو پالنے والے کون ہیں؟ فاطمہ بنت اسد پال رہی ہے،
اور جناب ابو طالب پڑھ لے بتا ٹھیک ہے قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ آپ اپنے اختیار سے اگر کر لے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے اگر والدین کہہ دیا رب ارحمہما کما کہہ دیا ہاں یہ ساری باتیں کہہ دی رب بیانی صغیرہ کہہ دیا تو لیجئے آپ نے ابو طالب کو محمد کا باپ بنا ڈالا آپ نے فاطمہ بنت اسد کو محمد کی ماں بنا ڈالا آپ کو یہ کیا حق ہے؟ نہیں بھائی مجھے کوئی حق نہیں کہ یہ تو علی کے باپ ہے ابو طالب محمد